شروع کرتے ہیں اپنا نیو ناول۔ شہر کے سب سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل کے ہال اس وقت روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ مدھم موسیقی، مہنگے ترین خوشبوؤں اور رنگ برنگے ملبوسات میں سر پر حجاب اور چہرے پر ماسک لگائے اس کا حلیہ اس شاندار پارٹی سے بالکل الگ تھلگ بنا رہا تھا۔ آیت کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کی نوکری کا تیسرا دن تھا۔ وہ نروس تھی۔ پارٹی کے وسط میں سوٹ بوٹ بزنس ٹائکون اذلان افریدی، بزنس کی دنیا کا بےتاب بادشاہ۔ لڑکیاں اس کی سحر انگیز شخصیت پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ آیت ٹرے اٹھائے ہجوم سے بجتی بجاتی آگے بڑھی۔ اس کی نظر جھکی ہوئی تھی۔ اچانک ہی آیت کا توازن بگڑا اور نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی، وہ سامنے کھڑے شخص سے ٹکرائی اور گہرے سرخ رنگ کا مشروب اذلان افریدی کے مہنگے سوٹ کو داغدار کر گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسی ہو میرے کپڑے خراب کرنے کی؟ اذلان افریدی کے داڑ پر آیت کام کر رہے گی۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ میرا قیمتی لباس کا حشر بیکار دیا تم نے۔ یہ سوٹ تمہاری پوری زندگی کی کمائی سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس پر جھکا بولا۔ آواز ایسی کاٹ تھی کہ آیت کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ سر آئی ایم سوری سر، قسم سے میرا دھیان، وہ للکاتے ہوئے بولی۔ شٹ اپ! اذلان نے انگلی اٹھا کر اسے وہاں چپ کروا دیا۔ وہ دو قدم چل کر اس کے اتنی قریب آئے کہ آیت کو اس کے مہنگے قالین کی خوشبو کے ساتھ اس کے غصے کی تپش بھی محسوس ہوئی تھی۔ سوری سر، وہ بے بسی سے بمشکل آنسو ضبط کرتی بولی۔ تمہاری سوری میرے نقصان کی تلافی نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ تمہارے پورے خاندان کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی اس ایک بٹن کی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ اذلان نے تحریک امیز لہجے میں کہا۔ سر پلیز، میں صاف کر دیتی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے ٹشو آگے بڑھایا۔ ڈو ناٹ ٹچ می! تم جیسی سڑک چھاپ لڑکیوں کو اس ہوٹل میں گھسنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ اذلان نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ٹشو ہوا میں اڑ گیا۔ ہوٹل کا مینیجر فوراً وہاں پہنچا۔ مسٹر افریدی، میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، یہ نئی لڑکی ہے۔ مینیجر نے دانت پیستے ہوئے آیت کی طرف دیکھا۔ اتنی چیف سروس رکھتے ہیں آپ لوگ؟ بالکل مینرز لیس اسٹاف ہے تمہارا، اذلان نے تنفس و ناگواری سے کہا۔ مینیجر کا بھاری ہاتھ آیت کی گال پر پڑا۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ وہ سنبھل نہ سکی اور قالین پر جا گری۔ گرنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے ماسک اتر گیا۔ حال میں مکمل سٹان چھا گیا۔ آیت نے تڑپ کر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دودھالی رنگت، بڑی بڑی ہرنی جیسی آنکھیں جس میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے۔ اذلان افریدی ساکت رہ گیا۔ اس کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ اس کی نظریں آیت کے بھیگے ہوئے چہرے پر جم گئی۔ آیت کے خوبصورت گال پر انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ اذلان افریدی کی نگاہ اس کے چہرے پر جم گئی۔ اٹھو یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، مینیجر غصے سے بولا۔ اذلان کا غصہ جیسے ہوا ہو گیا۔ آیت اپنا حجاب درست کرتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ اذلان بس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کیوں آخر کیوں؟ وہ چہرہ میرے دماغ سے نہیں نکل رہا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے غلامی کی۔ میں اسے نہیں جانتا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنا دل و دماغ میں ہوتی جنگ سے الجھ رہا تھا، مگر ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ جتنا اس واقعے کو بھولنا چاہتا تھا، اس لڑکی کی نیم آنکھیں اتنی ہی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ او شٹ! کیوں آخر کیوں؟ وہ اس سے مخاطب تھا۔ ہزاروں چہرے روز گزرتے ہیں میری نظروں سے۔ وہ عام سی لڑکی میرے اسباب پر کیوں سوار ہے؟ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اذلان افریدی تھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ اپنی دادی کا چہیتا لاڈلا پوتا تھا۔ اسے جو چاہیے ہوتا وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیتا تھا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، پھر رکھ دیا، پھر اٹھایا۔ انا اور جنون کی جنگ جاری تھی۔ میں اذلان افریدی ہوں۔ میں کسی لڑکی کے لیے اس قدر بے چین نہیں ہو سکتا۔ لیکن دل نے دماغ کی ایک نہ سنی۔ سارا، مجھے اگلے 1 گھنٹے میں اس لڑکی کی اور اس مینیجر کی پوری کنڈلی چاہیے۔ CCTV کیمرے میں چیک کرو، اسٹاف سے پوچھو، کچھ بھی کرو، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ ڈو ٹوک لہجے میں حکم صادر کرتا فون کاٹ گیا۔ مجھے کیوں باندھا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ کوئی تو دروازہ کھولو، مجھے چھوڑو دو، میرا کوئی قصور نہیں۔ مینیجر نہ جانے کب سے چیخ رہا تھا، تبھی دروازہ کھول کر ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ اذلان صاحب، آپ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے آدمی ہلکاتے ہوش سے آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ اذلان افریدی سپاٹ تاثرات کے ساتھ سامنے صوفے پر برجما ہوا تھا۔ تمہیں اس لڑکی کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، اذلان نے سخت لہجے میں کہا۔ مینیجر کا چہرہ خوف سے زرد پڑ رہا۔ مجھے معاف کر دیں سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بس آپ کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ فاروق خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ نام کیا ہے اس کا؟ اذلان نے سپاٹ چہرے کے ساتھ پوچھا۔ آیت، اس کا نام آیت ہے سر۔ آیت سورت کی طرح نام بھی پاکیزہ ہے۔ بہت اچھی اور بولی بالی لڑکی تھی،
میں سے پہلے بھی وہ گھبرا کر تیزی سے بولا، پہلے بھی کیا؟ اذلان کی آنکھوں میں آگ بڑک کے اٹھی تھی۔ کچھ نہیں سر، بس آیت نام ہے اس لڑکی کا۔ اذلان کرسی پر سے اٹھا اور مینیجر کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کرتے ہوئے کہا، شی، اپنی گندی زبان سے میری بیبی ڈول گرل کا نام مت لو ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ مینیجر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ اذلان سے اسے شدید خوف محسوس ہوا تھا۔ اگر وہ لڑکی مجھے تمہاری وجہ سے نہ ملی تو میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ اگلے جہنم میں بھی تمہیں اذلان عفیدی کا نام یاد رہے گا۔ اذلان نے اپنی آستینوں کی کف فولڈ کیے اور پھر جھک کر مینیجر کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ تبھی اذلان کا گارڈ اندر آیا۔ باس، وہ لڑکی، اس کا نام آیت ہے، اس نے کل رات ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ ریکارڈ میں موجود نمبر بن جا رہا ہے اور ایڈریس بھی پرانا ہے۔ وہاں کے اسٹاف کا کہنا ہے کہ وہ بہت کم گو تھی، کوئی اسے ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ گارڈ کی اطلاع پر وہ آنکھیں سختی سے مون گیا۔ سارم، اس نے آنکھیں بند کیے ہوئے اپنے خاص آدمی کو پکارا۔ جی باس، وہ مؤدب سا فارمولا، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ سارم سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ مائی ہے بیبی گرل، جتنا چھپنا ہے چھپ جاؤ۔ جانے جا، تم زمین کے کسی کونے میں بھی چھپ جاؤ، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ اگر تم پتال کی گہرائیوں میں اتر جاؤ گی تو میں زمین کا سینہ چیر کر تمہیں نکال لاؤں گا۔ تم صرف اذلان کی ہو، صرف میری۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ اس کے لہجہ دیوانگی کے ہدوؤں کو چھو رہا تھا، اور جو میری چیز کو ہاتھ لگاتا ہے میں اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہوں۔ اس نے مڑ کر کانپتے ہوئے مینیجر کو دیکھا، جو خوف سے کانپنے لگا۔ وہ کہہ لگا کر باہر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آئز مختصر تقریر سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کی فالج کے گھر کی ذمہ داریوں اسی پر آ گئی تھی۔ انٹرویو کے لیے وہ نکلی ہی تھی کہ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی، اور اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو کر اس کی پچھلی سیٹ پر تھی۔ آیت کی پلکوں میں جھرش ہوئی اور اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی۔ خود کو عالیشان کمرے کے بیڈ پر پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر چکرا گیا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس کی نظر صوفے پہ بیٹھے وجود پر پڑی۔ صوفے پر اذلان عفیدی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ تو تم، آواز اس کے گلے میں ہی کٹ گئی۔ اذلان نے اپنی کلائی میں بندی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر آہستہ سے صوفے سے اٹھا۔ خوش آمدید مائی بیبی گرل، وہ مسکرائی، خبردار میرے قریب مت آنا۔ میں کہاں ہوں؟ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آیت خوف سے پیچھے گھسنے لگی۔ آیت کا اسکارف سرک کر کندھے پر آ گرا اور اس کے بال پشت پر بکھر گئے۔ اذلان نے چون کر اس کی سنہری زلفوں کو دیکھا۔ خوفزدہ مت ہو، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل محفوظ ہو۔ اذلان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آیت کی سانسیں رکی اور وہ آیت کا بے ترتیب حجاب نرمی سے درست کرنے لگا۔ اس نے وہ حجاب بڑی آہستگی اور احترام سے اس کے چہرے کے گرد لپٹا تھا۔ پلیز پیچھے ہٹیں، مجھے مت ہاتھ لگائیں۔ وہ روحانسا ہو کر بولی، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اسی وقت۔ اذلان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آیت کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ اذلان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ نکاح؟ تم جیسے درندے سے جس نے مجھے اغوا کیا، جو دولت کے نشے میں کسی کا بھی سکون چھین سکتا ہے۔ وہ اتنی قریب تھی کہ اذلان کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا۔ سوری بیبی گرل، جس چیز پر اذلان کی نظر پڑ جاتی ہے وہ صرف اس کی ہی ہو کر رہتی ہے۔ اب سے تم پر صرف میری کاپی رائٹ ہے۔ وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ قد میں وہ اذلان سے کافی چھوٹی تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہی تھی، ہر چیز خریدی یا چھینی نہیں جا سکتی مسٹر اذلان عفیدی۔ آیت نے انگلی اٹھا کر کہا، تم میرے جسم قید کر سکتے ہو مگر روح اور میری مرضی تمہاری غلامی نہیں ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر تم جیسے ظالم انسان سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی۔ میرا جواب نہ ہے۔ اذلان کا چہرہ غصے سے تن گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا، آیت کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آیت دیر سے کرہا اٹھی۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے آیت، وہ کرایا، چھوڑو مجھے۔ آیت نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے چھوڑا اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اذلان نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ میری بات غور سے سنو آیت۔ اذلان کا لہجہ اب برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہو گئی ہے۔ تم میرا جنون سے واقف نہیں ہو۔ آیت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ محبت نہیں ہے اذلان، یہ صرف ضد ہے، اور میں تمہاری ضد کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی۔
اذلان نے انگوٹھے سے اس کی گال پر لڑکھڑاتے آنسو صاف کیے اور نرمی سے بولا، محبت اور ضد کے درمیان بہت باریک لکیر ہوتی ہے جانے من، اور میں وہ لکیر کب کی پار کر چکا ہوں، کیوں میری زندگی خراب کر رہے ہو؟ روتے ہوئے بولی۔ اذلان پر اس کے آنسوؤں کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ وہ پیچھے ہٹا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ مولوی صاحب نیچے ہال میں انتظار کر رہے ہیں، میں تمہیں سوچنے کے لیے 10 منٹ دیتا ہوں۔ وہ دروازے پر رکا اور مڑ کر آیت کو دیکھا جو دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ آنسو صاف کر لو میری دلہن، روتی ہوئی نہیں چاہیے۔ 10 منٹ بعد یا تو تم میری بیوی بن کر اس کمرے میں نکلو گی یا پھر میری قیدی بن کر ہمیشہ کے لیے اسی کمرے میں رہو گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور آیت وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اذلان کے جانے کے بعد کمرے میں ہوا کالم تھا۔ آیت کی نظر بند دروازے پہ جمی تھی۔ آیت نے نظر کمرے میں ادھر ادھر دھائی اور نظر سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے کاؤچ کے حصول لیمپ پر جا کر رکی۔ مجھے اس شخص کے ساتھ ہرگز قبول نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے لیمپ زمین پر دے مارا۔ کانچ زمین پر بکھر گئی۔ آیت نے جھک کر کانچ کا ایک تیز دھار ٹکڑا اٹھایا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ اس نے ٹکڑا اپنی کلائی پر رکھا۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور کلائی کاٹنے ہی والی تھی کہ اذلان دروازہ کھول کر تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا چھین کر ایک زوردار تھپڑ آیت کو جڑ دیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ غصے سے چلایا۔ چھوڑو مجھے، مرنے دو مجھے۔ آیت نے پاگلوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور خود کو جڑانے کی کوشش میں وہ اس کی گرفت میں مچلی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی خود کو نقصان پہنچانے کی؟ اذلان نے فوراً آیت کو بازوؤں سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ اذلان دانت پیستے ہوئے اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ موت تمہیں مجھ سے بچا لے گی، تم غلط سوچ رہی ہو بیبی گرل۔ میں قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑنے والا۔ تمہاری سانسوں پر، تمہاری زندگی پر صرف میرا حق ہے۔ اذلان افیدی کا حق۔ آیت پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ تم بہت برے انسان ہو، آئی ہیٹ یو۔ اذلان نے جیب سے رومال نکال کر اس کی زخمی کلائی پر باندھ دیا جہاں ہلکی ہلکی خراشیں نمایاں تھیں۔ اذلان نے فون نکال کر سارے کو کلام بھائی، مولوی صاحب کو اندر بھیجو ابھی۔ واٹر لجے میں خود حکم صادر کر کے بولا، نہیں پلیز نہیں۔ آیت نے اٹھنا چاہا مگر اذلان نے اسے کندھوں سے پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ چند منٹ بعد کمرے کا منظر بدل چکا تھا۔ مولوی صاحب ڈرے سے میں بیٹھے ہوئے تھے، گواہ موجود تھے۔ آیت بیڈ کے کنارے سر جھکائے بے آواز رو رہی تھی جبکہ اذلان اپنے ازلی غرور کے ساتھ برجمع تھا۔ آیت بنت عبداللہ، مولوی صاحب کی آواز گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح 5 لاکھ حق مہر کے قبول ہے؟ آیت خاموش رہی، صرف اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بولو۔ اذلان نے اس کے ہاتھ تھام کر سختی سے دبا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آیت نے تڑپ کر اذلان کو دیکھا، بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ قبول ہے، اس نے بمشکل کہا اور منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ قبول ہے، اذلان نے بلند آواز میں کہا اور اس کے چہرے پر ایک فاتحہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح کے بعد اذلان آیت کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر اذلان کی بلیک ایس یو وی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ آیت کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ تم ایک کرم نگاہ بھی نہ کرو۔ اذلان نے ہنسی سنجیدگی سے ظفر کیا۔ آیت نے اسے صرف گھورنے پر اتفاق کیا۔ گاڑی ایک تنگ گلی کے باہر رکی۔ آیت نے فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا جب اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے نزدیک کرتے اس کی پیشانی پر مہر ثبت کر دیا گیا۔ آیت کا دل دھڑک اٹھا۔ اذلان کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ اس نے اپنی جیب سے ڈائمنڈ کی انگوٹھی نکالی اور زبردستی آیت کی انگلی میں پہنا دی۔ آیت نے مزاحمت نہیں کی، اس میں اب ہمت نہیں بچی تھی۔ یہ انگوٹھی تمہاری انگلی سے اترنی نہیں چاہیے آیت۔ اذلان نے امتداح لہجے میں کہا، تم نے نکاح کر لیا، اب مجھے گھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ آیت نے دھیمی آواز میں الجھ کر پوچھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے خوفزدہ ہو کر میرے پاس رہو۔ میں نے نکاح کر کے تمہیں دنیا کی نظروں سے محفوظ کر لیا ہے اور تمہیں اپنا بنا لیا ہے۔ اب میں انتظار کروں گا کہ تم کب دل سے مجھے قبول کرو گی۔ اس نے آیت کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگا، جاؤ جی لو اپنی پرانی زندگی فی الحال، مگر یاد رکھنا تم اس گھر میں رہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں، تم اذلان کی امانت ہو اور میں اپنی امانت پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کرتا۔ آیت نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور گاڑی سے اتر کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
अजलान वहीं गाड़ी में बैठा इसे जाता देखता रहा। भाग लो आयत, लेकिन लौट कर तुम्हें मेरे पास ही आना है, क्योंकि अब तुम्हारा रास्ता और मंजिल सिर्फ मैं हूँ। वो ज़ेरी लब मुस्कुराया। आयत ने अजलान से निकाह की बात घर वालों से छुपा रखी थी और आज इसकी नई जॉब का पहले दिन था। एक दरमियानी दर्जे की कैफेटेरिया था। कैफे में गाहकों का रश था। आयत वहाँ एक टेबल पर ऑर्डर सर्व कर रही थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी लम्हे अजलान अफरीदी के सिर पथरीले हुए शेर की तरह इंतकाल हुआ। इसके साथ गार्ड नहीं थे, वो अकेला था, और इसका अकेला वजूद ही पूरे कैफे पर दहशत दायर करने के लिए काफ़ी था। इसकी नज़र सीधी आयत पर पड़ी, जो ट्रे हाथ में लिए पत्थर हो चुकी थी। अजलान की आंखों में गुस्से की ऐसी सुरही लहरी कि आयत का दिल पसलियों से टकराने लगा। वो तेज कदमों से चलता हुआ इसके पास आया। बगैर एक लफ्ज़ किए इसने आयत के हाथ से ट्रे छीनकर ज़मीन पर पटक दी। सब लोगों ने सहम कर इसे देखा। चलो, इसने आयत का कलाई इतनी सख्ती से पकड़ी कि इसे लगा हड्डी बच जाएगी। अजलान प्लीज, लोग देख रहे हैं। आयत का मज़ाहमत करनी चाहिए, देख दोनों। अजलान दौड़ा, वो इसे घसीटते हुए बाएं पाए कर मिलाया। बारिश में भीगते हुए इसने आयत को अपनी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठा और गाड़ी हवा के दोष पर फार्म हाउस की तरफ दौड़ा दी। गाड़ी फार्म हाउस के पोर्च में रुकते ही अजलान गुस्से से बाहर आए निकला। आयत को तेजी से गाड़ी से उतारा और बारिश में भीगते हुए इसी सीधा बेडरूम में लाया और दरवाज़ा जोर से लॉक कर दिया। अंदर आते ही अजलान ने आयत को दीवार के साथ लगा दिया। दोनों भीग चुके थे। आयत का हिजाब भीग कर इसके चेहरे से चिपक गया था और सर्दी और खौफ से वो कांप रही थी। अजलान ने दोनों हाथ दीवार पर रख कर इसे अपने हिसार में कैद कर लिया। इसकी गर्म सांसें आयत के चेहरे पर टकरा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई वहाँ इन गैर मर्दों को सर्व करने की? तुम्हारी बीवी होकर, मेरी बीवी होकर, अजलान अफरीदी की इज्जत होकर? अजलान ने घबरा कर पूछा। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ, आयत ने रोते हुए भीगी पलकों के साथ इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो फिर मुझे बताओ मिसेस अजलान अफरीदी, आप किसकी पाबंद हैं? इसके मजीद करीब हुआ, इतना करीब कि इनके दरमियान फासला ख़त्म हो गया। अजलान की निगाहें आयत के भीगे हुए चेहरे, गुलाबी होते लबों और होश से लरजती पलकों पर जम गई। आयत ने इसे पीछे धकेलने के लिए हाथ इसके सीने पर रखे, मगर अजलान ने इसके दोनों हाथ पकड़कर दीवार के साथ ऊपर पिन कर दिए। अब आयत मुकम्मल तौर पर इसके रहमो करम पर थी। छोड़ो मुझे अजलान, वो बेबसी से चिल्लाई। कैसे छोड़ दूँ? अजलान ने अपना चेहरा इसके करीब किया। तुम जानबूझकर मुझे तरपाती हो ना? तुम जानती हो कि जब तुम मुझसे दूर भागती हो तो मैं तुम्हारे और करीब आने पर मजबूर हो जाता हूँ। अजलान ने नरमी से अपनी पेशानी आयत की पेशानी से टिका दी। आयत की आंखें बंद हो गई। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से सीने में धड़क रही थी। देखो मेरी तरफ आयत, अजलान ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। आयत ने नरस्ती परखें उठाई। अजलान की आंखें अब गुस्से की जगह बेपनाह मोहब्बत और दीवानगी थी। इसने आयत से आयत के भीगे हुए हिजाब की पिन खोली। आयशा से आयत ने रुकना चाहा, मगर अजलान ने सर नफी में हिला दिया। मेरे सामने कोई पर्दा नहीं, मैं तुम्हारा मेहर हूँ। इसने नरमी से हिजाब हटाया। आयत के सुनहरे लंबे बाल खुलकर इसके कानों पर बिखर गए। इसके हुस्न ने अजलान को एहलाम के लिए साफ कर दिया। अजलान ने अपनी उंगलियों के पोरों से आयत के गाल को छुआ। इसके लफ्ज़ ने आयत के जिस्म में सनसनी दौड़ा दी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? वो बड़बड़ाया। तुम्हारी ये मासूमियत मुझे पागल कर देती है। दिल करता है तुम्हें खुद में छिपा लूं, दुनिया की नज़रों से सबसे छिपाकर अपने पास रख लूं। इतना पागल कर दिया है तुमने मुझे। वो बहका बहका से बोल रहा था। आयत का दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि इससे लगा वो सीने से बाहर आ जाएगा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। अजलान का चेहरा इसी करीब तर होता गया। इसने आयत की कमर में हाथ डालकर इसे खुद में बींच लिया। आयत के पास अब मज़ाहमत की ताकत नहीं बची थी। आज कोई जिद नहीं, आज सिर्फ तुम हो, मैं हूँ और मेरी मोहब्बत होगी। आज मैं तुम्हें ये यकीन दिलाऊंगा तो कि तुम सिर्फ अजलान अफरीदी की हो। इस हकीकत से तुम कभी फरार नहीं हो सकती। इसकी कान में मदम सी सरगोशी करता आयत के ख्वाहिश छीन रहा था। आयत ने आंखें बंद कर ली, अपना सर अजलान के सीने पर टिका दिया। अजलान ने मुस्कुराकर इसकी थोड़ी ऊपर उठाई और इसके गुलाबी लबों पर झुक गया। आयत की आंखें हैरत से फटने के करीब थी। इसने अजलान की गर्दन को अपने तराशे नाखूनों से नोच डाला। वो अपनी तशकीन मिटाता चंद सेकंड बाद इस पर रहम खाते पीछे हटा। आयत गुस्से और बेबसी से मारे कांप रही थी। आई हेट यू, बेकाबू होते कर इसके दिल के मुकाम पर जोर से मुक्का मारती हुई चीखी। बट आई रियली लाइक यू और टेस्टिंग। वो बेबाकी से आंख मारकर बोला। शर्म और गुस्से के मिले जुले जज्बात से सुर पड़ गई। इससे पहले कि तुम्हें शर्म से ज़मीन में डस जा आ जाओ तो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ।
وہ مسکراہٹ دبا کر مصنوعی سنجیدگی سے بول کر گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آیت نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ آیت اپنے بیڈ پر ایک گہری نیند سو رہی تھی۔ کھڑکی سے چاند کی روشنی چھن کر اس کے معصوم چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جانے کھڑکی کے راستے ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا اور وہ اذلان افریدی تھا۔ سیاہ ہائی نیک اور جینز میں اس کا مضبوط جسم مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیت کے بیڈ کے قریب آیا اور گھنٹوں کے بل اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے جھک کر آیت کے چہرے پر جھولتی لٹ کو پیار سے ہٹایا اور اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ مسٹر اذلان، نیند میں بھی دل چرا رہی ہے۔ اس نے اپنی انگلی کی پور سے آیت کی لمبی پلکوں کو چھیڑا۔ آیت نے نیند میں منہ بنایا اور کروٹ بدل دی۔ اٹھ جاؤ آیت، اس نے اپنی انگلی سے آیت کی گردن کو سہلایا۔ آیت ہڑبڑا کر اٹھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے بیٹھے اذلان پر پڑی تو اس کے حلق سے چیخ نکلنے والی تھی۔ اذلان نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ شی، اگر چیخو گی تو سانس جگ جائیں گی اور میں نہیں چاہتا کہ ہماری پہلی ملاقات میں وہ کباب میں ہڈی بنے۔ آیت نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ آپ یہاں پاگل ہو گئے ہیں آپ، اگر امی نے دیکھ لیا تو میری جان لے لیں گی۔ جائیں یہاں سے۔ اذلان اطمینان سے اس کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ جان تو تم پہلے ہی لے چکی ہو، اب پیٹ کا کچھ بندوبست کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کیا رات کے 2 بجے؟ ہوٹل جائیں، میں ورجن نہیں ہوں۔ آیت حیرت سے چیخی۔ مجھے نہیں پتا، میری بھوک کا علاج کرو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اذلان ہٹ درمی سے نوال بولا۔ اٹھو کچن میں چلو۔ اذلان اسی قریب گھسکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں یہاں سے، آیت نے ضد کی۔ اچھا تو پھر مجھے تمہیں لے کر جانا آتا ہے۔ اذلان نے ایک منہ اٹھائی۔ اس سے پہلے کہ آیت کچھ سمجھ تھی، اذلان نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ چھوڑیں مجھے، گر جاؤں گی۔ میں نیچے اتاریں، وہ دبی آواز میں چہلائی۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکئی برسانے لگی۔ تمہیں گرنے دوں گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے اٹھائے ہوئے دبے پاؤں کمرے سے نکلا اور کچن کی طرف بڑھا۔ آیت نے ڈر کے مارے اس کی قمیض کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ اذلان کی گردن میں چھپا ہوا تھا اور اذلان کو اس کی گرم سانسیں اپنے وجود میں اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچن میں پہنچ کر اذلان نے اسے سلیب پر بٹھایا۔ چنے مسز اپنے نازک ہاتھوں سے مشقت سر انجام دیں۔ اذلان نے مسکرا کر کہا، آیت بیٹا کون ہے وہاں؟ آیت کی ماں نے پکارا۔ آیت کا رنگ فک ہوا، وہ وہیں جم گئی۔ وہ کچن کی طرف آ رہی تھی۔ آیت نے گھبرا کر سرگوشی میں کہا، یا اللہ، امی آ رہی ہیں۔ آپ چھپ